السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA خصوصی پروگرام محرم الحرام۔ آج ہمارے پاس جو مہمان تشریف فرما ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ استاد الاستاذہ بھی ہیں، ہزاروں لوگوں کے آپ استاذ بھی ہیں، اور درگاہ عالیہ گولڈا شریف سے آپ کو خاص نسبت حاصل ہے۔ اسلام آباد کے مشہور کالج میں آپ پروفیسر بھی ہیں، اور پیر سید قطب الحق شاہ صاحب گیلانی آپ کے خادم بھی ہیں۔ میری مراد قبلہ پروفیسر قاضی عبدالحق شاہ صاحب، قاضی عبدالحق صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے میرا آج کا یہ سوال ہوگا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں آپس میں کیا تعلق تھا، جو کہ مختلف مکاتب فکر کا مختلف نظریات ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ آپ نے حافظ صاحب بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ہم نے خود کو ایک خدا، ایک رسول، ایک دین، ایک قرآن کے ہوتے ہوئے تقسیم کر رکھا ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی خدا کا زیادہ نام لے تو اس کو بھی ہم ایک مکاتب فکر سے منسوب کرتے ہیں، کوئی رسول کا زیادہ نام لے تو اس کو بھی کسی سے لگا دیتے ہیں، کوئی قرآن زیادہ پڑھے تو اس کا بھی کوئی نام دے دیتے ہیں، کوئی اہل بیت کا تذکرہ کرے تو اس کا بھی نام دے دیتے ہیں، حالانکہ ان چاروں کے علاوہ تو دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ اہل بیت کا صحابہ کرام سے جو تعلق ہے، ایک چیز میں واضح کر دوں کہ اہل بیت اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ در والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ان میں ڈفرینس ہے۔ جی۔ ایک وہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کے ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے۔ اہل بیت ایمان ہے اور صحابہ مومن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب شروع کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف سکول آف تھاٹ، مختلف کتب میں جناب صدیق اکبر کی فضیلت کے قائل ہیں، اور جناب صدیق اکبر سے ہی پوچھ لیتے ہیں، سب سے افضل شخص سے ہی مولا کائنات کا مقام پوچھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب صدیق ایک دن اپنی بیٹی کو ملنے جاتے ہیں اس کے گھر میں۔ جب گھر پہنچے تو سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ جناب صدیق ٹک ٹک باندھ کے اس نوجوان کو دیکھے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی نے باڈی لینگویج سے باپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ میرا بابا میرے گھر آیا ہے، میری خیریت پوچھے، مجھ سے کوئی سلام کلام کرے، مجھ سے کوئی بات کرے، لیکن بابا ہے کہ اس نوجوان کے چہرے سے اپنی آنکھوں کو ہٹا ہی نہیں رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو آپ اٹھ کے اس نوجوان کے چہرے اور اپنی بابا کی آنکھوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہیں سبحان اللہ۔ اور عرض گزار ہوتی ہیں کہ بابا آپ میرے گھر آئے ہیں اور آپ مسلسل اس شخص کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، مجھ سے آپ نے سلام دعا بھی نہیں کی ہے، مجھ سے آپ نے خیریت بھی نہیں پوچھی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے اس کو ہٹاتے ہوئے، اس چہرے سے الگ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بچے، جب سے میرے کانوں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ لفظ سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تب سے میرا دل کرتا ہے 24 گھنٹے میں اس شخص کا چہرہ ہی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب میں اپنے آڈین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ
ایک عبادت ہوتی ہے اور ایک عابد ہوتا ہے۔ جناب مولا کائنات کے چہرے کو رسول اللہ فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک، صدیق وہ عبادت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، عابد افضل ہوتا ہے یا عبادت افضل ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابو بکر کا ہی دور خلافت ہے، شروع ہوا، آپ کو امیر المومنین بننے کے رسول اللہ کے وصال کے 6 دن کی یہ بات ہے۔ مختلف سکول آف تھاٹ کی جو اتھینٹک کتب حدیث ہیں ان میں یہ بات موجود ہے کہ 6 دن جناب امیر المومنین مولا کائنات کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو علی کا گروہ ہو، جو علی کو مانتا ہو، تو میری نظر میں تو پھر صحابہ سب سے بڑے شیعہ ہیں، وہ سب سے زیادہ علی کو مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، علی کے چہرے کو عبادت تو وہ سمجھتے ہیں، بے شک بے شک علی کا چہرہ تو وہ دیکھتے ہیں۔ بے شک۔ سب سے بڑے شیعان علی تو پھر جناب ابو بکر صدیق ہوئے۔ بے شک، رسول اللہ کے وصال کا 6 دن ہے، تو جناب امیر المومنین مولا کائنات کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہیں، مولا کائنات دروازے پہ آتے ہیں تو جناب صدیق فرماتے ہیں اے مولا کائنات آپ مراد رسول ہیں۔ کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مراد ہوتے ہیں۔ بے شک، رسول اللہ وہ مرشد ہے کہ جناب ابو بکر صدیق آپ کے مرید ہیں، عمر سبحان فاروق اللہ، آپ کے مرید ہیں، سبحان عثمان اور سلمان آپ کے مرید ہیں، بے شک، لیکن مولا کائنات آپ کی مراد ہیں، سبحان اللہ، وہ آپ کی مراد ہے۔ تو مراد آپ فرماتے ہیں کہ آپ مراد رسول ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو میں مراد رسول کو ساتھ لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بات بھی صحابہ کرام کی سنت ہے کہ جب کسی بڑے کی زیارت کرنے جانا ہو تو اس کا جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ بے شک، جناب مولا کائنات ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب حجرہ رسول کے روضہ رسول کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں ایک تکرار شروع ہوتا ہے کہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں امیر المومنین پہلے آپ اندر داخل ہو، اور امیر المومنین فرماتے ہیں اے مولا کائنات سب سے پہلے آپ داخل ہو۔ جب یہ تکرار ختم نہیں ہوتا نا تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں جناب علی میں نے رسول اللہ کے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے، رسول اللہ کی زبان سے سنے ماشاءاللہ، کہ جو میرا مرتبہ محمد کا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے نزدیک ہے وہی مرتبہ علی کا میرے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جس کیا علی بات، کا رسول کی بارگاہ میں اتنا مرتبہ ہے جتنا رسول کا خدا کی بارگاہ میں ہے، تو میں اس علی سے پہلے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکتا ہوں؟ لہٰذا آپ اندر چلیں، اللہ آپ اکبر، تشریف لے چلیں۔ دوسری سب سے بڑی راویہ جسے ہم بہت محترم اور مکرم سمجھتے ہیں اور ان کے محترم اور مکرم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک، وہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، رسول اللہ کی محبوبہ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے چہرے پہ سب سے زیادہ خوشی آپ کب دیکھتی ہیں، سبحان اللہ، سب سے سبحان زیادہ اللہ، مسکراہٹ آپ کب دیکھتی ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور اپنے سبحان بچوں حسن اور حسین کو دیکھتے ہیں تو رسول کے چہرے پہ سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جہاں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوتا ہے، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید، بریک کے بعد ہم واپس اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک سوال اور شامل کریں گے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔ ہم جس ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے تھے ایک روایت اور بیان کر کے جو صحابہ کا اہل بیت سے تعلق تھا، پھر شہادت امام حسین کا مختصر سا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ جناب حسین اور جناب عبداللہ بن عمر کھیل رہے ہیں سبحان اللہ، اور امیر المومنین
جناب عمر ہیں، ان کا دور خلافت ہے. کسی بات پہ نا ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اللہ اکبر. جب جھگڑا ہوا تو مولا حسین نے عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا، اوئے ہمارے غلام کے بیٹے، اللہ اکبر. ہمارے غلام کے بیٹے. جناب عبداللہ کو غصہ آ گیا، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، حسین نے مجھے کیا کہہ دیا. وہ غصے میں گھر جاتے ہیں اور جا کے اپنے بابا کو کہتے ہیں حسین نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کر دی ہے. ان کے بابا سکتے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بچے مجھے بتاؤ کیا لفظ حسین نے کہے تھے، دہراؤ تم. کہتے ہیں اس نے کہا ہے کہ اوے ہمارے غلام کے بیٹے. تو آپ فرماتے ہیں تم جاؤ اس سے لکھوا کے لاؤ تو پھر فیصلہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر خوش ہوئے، گئے جا کے حسین کو کہتے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا میرے غلام کے بیٹے لکھ کے دے دیں. جناب مولا حسین نے لکھ کے دے دیا. سبحان اللہ. جناب عبداللہ بن عمر خوشی سے واپس آتے ہیں کہ شاید میرا بابا اب ان کو کوئی سزا دے گا. جب بابا نے وہ لفظ دیکھے تو کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی ہونٹوں سے لگاتے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ رو رہے ہیں. کیا بات ہے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ کیا بابا؟ کہتا ہے بچے میں غلام تو تھا مگر میرے پاس غلامی کی سند کوئی نہیں تھی. کیا بات ہے. سبحان آج اللہ. تم نے نا حسین سے یہ لکھوا کے مجھے غلامی کی سند دے دی ہے. اور ساتھ فرماتے ہیں جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ تحریر میرے کفن کے نیچے رکھ دینا. اللہ اکبر. جب جناب عمر کی شہادت ہوئی تو جناب عمر نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ اگر آپ اجازت فرمائیں، حجرے میں آپ نے اپنی جگہ چھوڑی ہے، مجھے وہ جگہ عطا فرما دیں. سبحان اللہ. تو جناب صدیقہ نے وہ جگہ دے دی. اس کے باوجود جناب عمر نے اپنے بچے کو کہا کہ رسول اللہ کا دروازہ نہیں کھولنا حجرے کا، جب میرا جنازہ پڑھا کے مجھے رسول اللہ کے حجرے کے پاس لے جاؤ تو رسول اللہ کے حجرے کے باہر میرا جسم رکھ کے کہنا اللہ کے محبوب تیرے بیٹے نے میرے باپ کو غلامی کی ایک سند دی تھی، وہ سند اس کے سینے پہ ہم نے رکھ دی ہے، اگر تمہیں وہ حسین کی دی غلامی کی سند قبول ہے تو پھر میرے باپ کے لیے دروازہ کھول دے. سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے یہی الفاظ اپنے باپ کے جا کے دہرائے تو رسول اللہ کا دروازہ اقدس کھل گیا تو ہم نے آپ کو دفنا دیا. یہ صحابہ کرام کا احترام تھا. 10 محرم اور شہادت حسین، 10 محرم کی بہت سی فضیلتیں ہیں جناب. یہ لوح قلم بھی 10 محرم کو بنائے گئے تھے. سبحان اللہ. آدم 10 محرم کو ہی پیدا ہوئے تھے. آدم 10 محرم کو ہی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. نوح کی کشتی بھی 10 محرم کو ہی اس نے اپنی منزل پائی تھی. سبحان اللہ. جناب یوسف کو کنویں میں 10 محرم کو ڈالا گیا. جناب یوسف کو بادشاہت 10 محرم کو ملی. یوسف اور یعقوب کی ملاقات 10 محرم کو ہوئی. سبحان اللہ. جناب ابراہیم آگ میں پھینکے گئے 10 محرم کو. بہت سی فضیلتیں ہیں لیکن 10 محرم کے دن کو جس شہرت نے 4 چاند لگائے وہ شہادت امام حسین ہے. حالانکہ قیامت بھی 10 محرم کو ہی قائم ہوگی. 10 محرم کے دن کو ہی قیامت بھی قائم ہوگی. دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی مشکل مقام آ جائے نا کہ کسی باپ کو کہا جائے کہ یا اپنی جان دو یا اپنے بچوں کی دے دو تو باپ اپنے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. وہ یہی کہے گا مجھے پہلے مار دو پھر میرے بچوں کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر دو. قربان جاؤں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ کہ تقدیر نے پہلے ان کے بچوں کی شہادت لکھی تھی. حسین ایک ایک بچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتا رہا. سبحان اللہ. جناب ابراہیم ایک بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، آنکھ پہ پٹی باندھتے ہیں. حسین 71 دیتے ہیں، آنکھیں کھول کے دیتے ہیں. 6 ماہ کا معصوم بھی آنکھیں کھول کے دیتے ہیں. 17 سال کا علی اکبر بھی آنکھیں کھول کے دیتے ہیں. جب سارے شہداء، جب سارے بچے، سارے خادم. پھر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ 10 محرم کی جو رات تھی نا
جب عشاء کی نماز پڑھ کے امام عالی مقام فارغ ہوئے، دنیا کے ہر سپہ سالار کا جنگ کا دستور ہے، نبی کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ سپہ سالار اپنے لشکر کو بہادری سے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے کہ گولی کھانی ہے سینے پہ، تلوار کھانی ہے سامنے سے، پیٹھ پہ زخم نہ کھانا، اس طرح لڑنا، اس طرح لڑنا۔ یہ واحد سپہ سالار ہے جس نے اپنے سارے سپاہیوں کو اپنے خیمے میں بلایا، جناب عباس کو کہا اپنے بھائی کو کہ عباس ان کا سارا سامان ان کی سواریوں پہ باندھ دو۔ سبحان اللہ۔ جب وہ باندھ کے آ گئے تو آپ نے فرمایا چراغ گل کر دو، چراغ بجھا دیا گیا۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اب نہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں نہ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ان کا جھگڑا مجھ سے ہے کیونکہ ان پہ احسان میرے نانا نے کیا تھا، یہ بت پرست تھے، ان کو خدا پرست بنا دیا تھا، ان کو عبادت کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، ان کو میرے بابا امام الاولیاء نے خدا شناسی دی، ان کی عورتوں کو میری ماں جو عبادت کی پہچان تھی اس نے ریاضت اور زہد کا طریقہ سکھایا تھا، تو لہٰذا ان احسانات کے بدلے یہ صرف میری جان لینا چاہتے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ لیکن وہ بھی کیا خادم تھے، جناب حر نے صرف ایک نماز حسین کے پیچھے پڑھی، سبحان اللہ۔ جناب حر نے امام کے خادم کے ہاتھوں سے ایک پانی کا پیالہ پیا تھا۔ جب 10 محرم کا دن آیا اور امام سامنے آیا تو جناب حر نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو کہا میں کفر کے راستے پہ نہیں چل سکتا ہوں، میں جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے بیٹے اور غلام نے آواز دی بابا جب تک کفر کے راستے پہ تھے ہمیں ساتھ رکھے رکھا، جب جنت کے راستے پہ جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیں بھی لیتے جاؤ۔ تو لہٰذا ایک نظر ایک پیالہ جس حر نے پیا اس نے بھی جام شہادت حسین کی غلامی میں پیا، تو وہ جو مکہ سے ساتھ چلے تھے وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ سبحان اللہ۔ 10 محرم کو ان سب نے جانیں دی، آخری سپاہی جو بچ گیا وہ حسین تھا۔ اللہ اکبر۔ اب کئی ہزار کا لشکر تھا، مختلف روایات ہیں، کوئی 13,000 کہتے ہیں، کوئی 30,000 کہتے ہیں۔ ابن زیاد کا جو لشکر تھا، امام عالی مقام جس طرف منہ کرتے ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ ابن زیاد یہ منظر دیکھ کے سخت پریشان ہے۔ ایک بوڑھا بابا، بڑا نیک چہرہ، نورانی چہرہ، وہ ابن زیاد کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پرانا ازلی ابدی مومن کا دشمن ہے، خدا کا شریک ہے۔ وہ کہتا ہے ابن زیاد پریشان لگتے ہو؟ کہتا ہے ہاں پریشان تو ہوں، اکیلا حسین ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، حسین گرایا نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے کتنا لشکر ہے؟ اس نے کہا اتنے 1000۔ تو وہ بابا کہتا ہے اتنے 1000 اور ہوں تب بھی یہ نہیں گرے گا، اس کے وجود میں محمد کا خون ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ نہیں گرے گا۔ کہتا ہے پھر تم کوئی تدبیر بتاؤ، کوئی راستہ بتاؤ۔ اس نے کہا ایک تدبیر میرے پاس ہے، یہ خدا کے دیدار کا وقت قضا نہیں کرتا، جب اللہ کا بلاوا آ جائے کہ حسین میرے دیکھنے کی، میری زیارت کا ٹائم ہو گیا ہے، تب یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ تم اس طرح کرو کہ اپنے ایک سپاہی کو کہو اس ٹیلے پہ چڑھ کے اذان دے، جب وہ مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، دیدار کا وقت ہو گیا ہے، یہ حسین تلوار بھی چھوڑ دے گا، یہ حسین گھوڑے کی زین بھی چھوڑ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے اسی طرح کیا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے، ساری اذانیں سچی نمازوں کے لیے نہیں دی جاتی ہیں، کچھ اذانیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے دی جاتی ہیں، کچھ اذانیں رسول اللہ کی وجود کو شہید کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ جب اس سپاہی نے ٹیلے پہ اذان دی، حسین نے گھوڑے کی زین چھوڑ دی۔ جناب موسیٰ کاظم یہ منظر بیان کرتے ہوئے چیخیں مار کے اپنے اصحاب کو فرماتے ہیں جب میرے بابا نے زین چھوڑنے کا ارادہ کیا، 9 منٹ نیزوں پہ یزیدی میرے بابا کے جسم کو اچھالتے رہے، پھر بابا زمین پہ آیا۔ اب بابا خدا کو دیکھ رہا تھا، خدا بابا کو دیکھ رہے تھے، نماز کا وقت تھا، لیکن اس دن 130 سے زیادہ زخم تھے تیر و تلوار اور نیزوں کے حسین کے وجود پہ۔ حسین کا وجود نہیں تھا، ایک چھاننی تھی، اور حسین کعبے کی سمت دیکھ نہیں سکے۔ حسین خدا کو دیکھ رہے تھے،
خدا حسین کو دیکھ رہا تھا، کعبہ اپنی سمت سے الگ پریشان تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بیت اللہ آج تم حسین کے چہرے کے سامنے اپنی سمت لے جاؤ۔ سبحان اللہ، حسین کو سبحان سمت اللہ، درست کرنے کی سبحان اللہ۔ ضرورت نہیں ہے۔ جو حسین نے کیا یہ کائنات نے، یہ کائنات کی آنکھ نے یہ وقوع نہ کبھی پہلے دیکھا نہ قیامت تک پھر دیکھے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک سبق اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ وقت آخری آ جائے پھر بھی نماز مت چھوڑو۔ بے شک۔ یہاں عشق الہی پہ آخری الفاظ کے ساتھ یہ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے شدت کی محبت کرو۔ اگر خدا سے عشق دیکھنا ہے تو پھر حسین کو دیکھو۔ جب چھلنی وجود کے ساتھ حسین قیام اور رکوع کے بعد سجدے کی طرف جاتا ہے تو حسین کی بیٹی آواز دیتی ہے اے بابا اے بابا۔ اس لمحے کوئی بھی دنیا کا بابا ہوتا وہ ضرور اپنی بیٹی کو دیکھتا۔ یہ عشق حسین تھا۔ اس نے خیمے کی طرف منہ نہیں کیا، اس نے سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ میں تیرا تھا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے زندہ رہا۔ آج تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے نبی کے خون کا ایک ایک قطرہ اس کربلا کی زمین میں پیوست کر دی ہے۔ اللہ تو قربانی قبول فرما لے۔ یہ تھی شہادت امام حسین، وما علینا الا البلاغ۔ ابھی ہمارے بریک پروگرام کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔